پہلے جو قدیم انکار حدیث تھے کم از کم ان کو عربی تو آتی تھی۔ آج کا لطف یہ ہے کہ سب سے بڑا مضحکہ کا خیز بات یہ ہے کہ ان بدبختوں کو الف با بھی نہیں آتا، دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی ان کو کیا ہے، لینگویج کی ضرورت ہے، وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے انکار حدیث ہوئے ہیں۔ ان کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے۔ اب سوال کیا ہے کہ اگر دوسری وحی کوئی اور نے کی سوائے کلام اللہ کے، وہ آیت کہاں ہے جس میں یہ اترا کہ اے رسول تمہاری بیوی نے جو راز تم نے دیا تھا اس راز کو انہوں نے فاش کر دیا؟ وہ کہاں ہے آیت جس میں اس آیت میں تذکرہ ہے؟ میں مضبوط عقائد دیتا ہوں، پھر اس پر تمام چیزیں آپ حل کر لیجئے۔ کوئی پکے سے پکا منکر حدیث سے پوری پٹی پڑھا کے اسے بھیجا گیا ہو، تبھی بھی ایک لمحے میں اس کو بٹھا دینا۔ میں صرف وہی باتیں کروں گا، فلاں حدیث میں اے ہے نا، فلاں حدیث میں وہ ہے نا، وہ محدثین کا کام ہے۔ میں آپ کو اصل مسئلے کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ بھائی حدیث اور قرآن کو مارنا یا صرف قرآن کو مارنا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی وحی آتی تھی، اس کے علاوہ جو کچھ تھی اللہ کے رسول کی سمجھ تھی، اور انہوں نے اس دور پہ عمل کر لیا اور دوسروں نے دوسرے دور پہ عمل کر لیا، تیسرا سمجھا وہ دوسرے اپنے طور پر عمل کر لیا۔ یہ بات حقیقتاً صحیح ہے یا غلط قرآن پہ پیش کرتے ہیں ہم، کیونکہ تم اب قرآن کو مانتے ہو نا، چلو ہم بھی اسی طریقے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں کیا کرتے ہیں، ان حدیثوں پر کلام کرتے ہیں جن سے انسان یا ایک جاہل یا ایک کم علم پریشان ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہے کہ تب حدیث کو نہیں ماننا کی برابر۔ ہم بولتے کہ یہ چکمہ مت دو، یہ ہیلے بہانے مت کرو، نفس حدیث پر گفتگو کرو کہ قرآن سے حدیث ثابت ہے یا نہیں۔ دو غلام بہت فتنہ مچائے دور حاضر میں، ایک غلام احمد قادیانی ہے، ایک غلام احمد پرویز ہے، دونوں کا نام غلام ہے۔ ہاں، دونوں کے نام میں کیا ہے، احمد آیا ہے، اور دونوں بدبخت ترین انسان ہیں اس دور کے۔ ہاں، اسی طرح دو مرزا بھی یاد رکھ لو، بہت خطرناک ترین کام کیے۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ایک انجینئر علی مرزا ہے، یاد رکھو۔ یہ دو مرزا سے بچ کے رہو، یہ دو غلاموں سے بچ کے رہو۔ اب سوال یہ ہے ان بدبختوں سے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی نازل ہوا، بقیہ جو بھی تھا وہ اللہ کے رسول کی سمجھ تھی، وحی نہیں تھی، تو یہ کہاں آیت ہے قرآن میں کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر لو؟ بتاؤ پورا قرآن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ ایک وحی آتی تھی؟ اسی لیے فرمایا قرآن کے اندر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ تو جو کیا، جو بولا، جو حرکت ہوئی، سب شریعت ہے۔ جب سب شریعت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جیسے حفاظت کی ویسے ہی حدیث کی حفاظت کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی. اگر شخصیت نہ ہوتی، نبی کے ساتھ قرآن نہ آتا تو تکمیل دین نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ بھی آسان تھا کہ غائبانہ ایک آواز آتی کہ دیکھو لوگو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ جاؤ، کیونکہ خود عرب کے لوگ عربی سمجھتے تھے. عجم کا مسئلہ تو کچھ اور ہے، لیکن عربوں کے لیے قرآن سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ بھی عربی ہی میں نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے. ہاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی شہادت خود ہے کہ قرآن عربی میں ہوا، اس واسطے کہ عربوں سے مخاطب تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات بھی آسان تھی کہ کسی رسی کے ذریعے یا اللہ کے حکم کے ذریعے اس کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اتارتا. ایک آواز آتی غائبانہ کہ لوگوں جمع ہو جاؤ کعبۃ اللہ میں، اور لوگ جمع ہو جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اترتا دیکھتے، اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ کے قرآن ٹھہر جاتا. پھر اس کے بعد اعلان ہوتا کہ اللہ کی کتاب تم پر نازل کر دی گئی ہے، اٹھاؤ اور اس کو پڑھو، ہدایت یافتہ بنو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کام آسان تو نہیں تھا، کر سکتا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، نہ نبی کی ضرورت تھی، نہ وحی 23 سال میں اترتی، نہ الگ الگ دورائے پر الگ الگ پریشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی،
نہ اس کے لیے صحابہ کی جماعت تیار ہوتی، بلکہ ایسے معجزے ہی الٹا مشرکین مکہ طلب کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، یا کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آئی جسے دیکھ کے ہم قبول کر لیں۔ ہاں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، ایسی کتاب اللہ نے کیوں نہیں نازل کی ہمارے آنکھوں کے سامنے جس کو ہم دیکھتے اور چھو کے دیکھ لیتے، پیپر وغیرہ کو، قرطاس کیسے نازل ہوا تو ہم خود مان لیتے۔ لیکن آپ پہ وحی اترتی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیسے مانیں؟ مسئلہ ہی اصل تو تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا، وہاں اللہ کا انکار نہیں تھا۔ اصل تو یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ کیسے ہم مانیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ فرمایا کہ اگر اس کتاب کو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے تو پھر بنا کے لاؤ یہ کتاب۔ کہیں فرمایا کہ فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ کہیں فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی بنا کے لاؤ۔ کہیں فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا کلام ہی بنا کے لاؤ۔ کہیں فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جنات اور انسان سب کے سب جمع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ سب جمع ہو کر یہ کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں۔ لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ اگرچہ کہ ایک دوسرے کے مکمل مددگار کیوں نہ بن جائیں تبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اگر تم اس کو نہیں لا سکتے تو پھر تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول نے اپنی طرف سے من گھڑت نہیں پیش کیا ہے۔ تو اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ قرآن کوئی ان کا حصی معجزے کے طور پر نہیں اترا تھا، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک بشر ہیں، ان بشر کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم رسول ہیں اور ہمارے پر قرآن اترتا ہے، اور ہم تم کو بتاتے ہیں اس آیتوں کی تشریح اور ان آیتوں کو۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ نہیں ہم مان سکتے، ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا، یہ ہم نہیں مان سکتے۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جو بازاروں کو جاتا ہے، ایسے کو کیسے اللہ رسول بنا سکتا ہے؟ تو ان تمام باتوں سے بات اصل میں آپ کو دینا تھا، تمہید باندھنا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب نازل ہو گئی، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو رسول منتخب کر کے ان کے ذریعے سے کلام اللہ کو دیا، اور یہ کلام اللہ کو پیش کرنا اور سمجھانے کی اتھارٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہی اصل مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا۔ اور آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا ہے وہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہمارے بعض وہ لوگ جو عقلی منطق کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ قدیم ترین فتنہ ہے جو جدید شکل میں بن کے پھر آیا ہے۔ یہ فتنہ بہت قدیم ہے، انکار حدیث کا فتنہ۔ یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی کتاب موجود ہے اور یہ کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ نہیں ہوئی، اور ان میں ایسی باتیں ہیں، فلاں ہیں، ہم کیوں مانیں؟ ہم قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے۔
پہلے جو قدیم انکار حدیث تھے کم از کم ان کو عربی تو آتی تھی۔ آج کا لطف یہ ہے کہ سب سے بڑا مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ان بدبختوں کو الف با بھی نہیں آتا، دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی ان کو کیا ہے، لینگویج کی ضرورت ہے، وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے انکار حدیث ہوئے ہیں۔ ان کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے۔ پہلے کے تو کم از کم کچھ علم والے تھے جنہوں نے انکار کیا۔ یہ بات کے جو اٹھے نا، یہ کیا ہے، بالکل ہی کورے ہیں علم سے۔ یہ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں، قرآن میں جو نہیں ہے ہم نہیں مانتے۔ وجوہات کیا ہے؟ پہلے تو محفوظ نہیں ہوئی، دوسرا کیا ہے، عجیب عجیب باتیں ہیں جسے عقل نہیں مانتی۔ مثلا حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں، یہ کیسے؟ فلاں حدیث یہ کیسے؟ فلاں روایت یہ کیسے؟ اس بات سے ہم نہیں مانتے۔ تیسری بات سب سے اہم ترین یہ ہے کہ قرآن اصل میں کیا ہے، محفوظ ہے، ہم ڈائریکٹ اس کو سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ یہ تمام فتنے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ کئی طرح، اور اس میں سب سے بیوٹی کیا ہے نا، اس فتنے کی یوں سمجھو کہ خطرناکی کہہ لو یا بیوٹی کہہ لو، یہ ہے کہ یہ جدید ترین طبقے کو متاثر کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، نوجوان جو مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، جسے پڑھنے کا، ہاں جو ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کا ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو منکرین حدیث بھی معلوم نہیں، مسلمان بھی معلوم نہیں، انہیں اس کے اس میں ہے کھا لینا پی لینا، ہفتہ ہوا تو بیکانے کو پھرنا، ادھر ادھر مندہ کھانا، ادھر زعفرانی چائے پینا، اس کے بعد کیا خوش بخوش زندگی گزارنا، اسے تعلق ہی نہیں کیا ہوتا ہو۔ مسئلہ اصل کن کو متاثر کرتا ہے؟ جو سنجیدہ ہو، جو دین کی تلاش ہو، جسے دین کا ذوق ہو، جسے پڑھنے کا کیا ہے ذوق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کچھ کرنے کی امنگ ہو، امت کی کوئی فکر ہو، ایسے بندوں پر سب سے زیادہ یہ فتنہ حملہ کرتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان کیا ہیں، جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا مارکیٹ میں، اسے جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہی کا فتنہ ہے۔ مارکیٹ میں بھی آپ دیکھیے نا جی، کم از کم 50,000 کا 1,00,000 کا بھی فون رکھ لیں، لیکن نئی چیز مارکیٹ میں آیا اور بولے کہ دیکھو بھائی یہ جو اب آیا ہے نا، کیا موبائل ہے جی، ٹھہرو جی میں جمع کر کو لے کے بول رہا ہوں۔ ارے ہے نا رے بس مجھے پہلے سے چلے، جتنے فیچرز ہیں اتنے پورے فیچرز بھی ہیں تیرے پاس۔ نہیں نیا آیا ہے کہتے بھائی، کیا کہ ایسا ہے کہتے اس کا کیمرہ، ویسا ہے کہتے یہ چیز اصل میں کیا ہے، نوجوان اپنی طبیعت کے خاطر، یعنی اپنی طبیعت کا انداز ہی یہی ہے کہ نوجوان ہے تو اس کے اندر ایک امنگ آرزو ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جذبہ اگر صحیح ہو تو بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے، لیکن جذبہ اگر غلط ہو، یا جذبات تو صحیح ہیں لیکن راہ غلط پڑ گیا، تو پھر تو ذلت کی عطا گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ آج یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کہ اس میں بیٹھنے والوں میں کسی کی ذہنیت ایسی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم۔ بہرکیف مجھے جو خطاب اس عنوان پر کرنا ہے وہ اسی پیش نظر کرنا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں یا فتنہ یہاں بڑھ رہا ہے، یا اس طرح کے لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جن کا مدعا یہ ہے کہ حدیث کو مت مانو، قرآن کو مانو۔ اب سوال کیا ہے، یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے کہ کیا قرآن اور حدیث الگ الگ دو چشمے الگ ہیں، بالکل ڈیفرنٹ؟ نہیں، دونوں ایک ہی کے پاس سے آئے ہیں۔ اصل عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ ہاں، ہم جزیات پہ بحث نہیں کریں گے، میں آپ کو کلیات دیتا ہوں، میں مضبوط عقائد دیتا ہوں، پھر اس پر تمام چیزیں آپ حل کر لیجئے۔ کوئی پکے سے پکا منکر حدیث سے پوری پٹی پڑھا کے اسے بھیجا گیا ہو، تبھی بھی ایک لمحے میں اس کو بٹھا دینا۔
میں صرف وہی باتیں کروں گا، فلاں حدیث میں اے ہے نا، فلاں حدیث میں وہ ہے نا، وہ محدثین کا کام ہے۔ میں آپ کو اصل مسئلے کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ بھائی حدیث اور قرآن کو مارنا یا صرف قرآن کو مارنا، یہ پہلے طے کرو، اس کے بعد ہم بات کریں گے فلاں حدیث میں لفظ کیوں آیا، فلاں حدیث میں یہ بات کیوں آئی، فلاں حدیث کی سند میں ایسا کیوں ہے، لوگ اس حدیث کو کیوں مانتے۔ یہ تمام باتیں سیکنڈری ہیں۔ پرائمری چیز کیا ہے؟ اصول بتاؤ کہ پہلے قرآن اور حدیث لا ہے، قرآن اور حدیث دین ہے، قرآن اور حدیث قانون ہے یا صرف قرآن ہے، اس پر گفتگو طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ اگر کہنے والا منکر حدیث یہ کہتا ہے کہ نہیں جی قرآن صرف ہے، قرآن اور حدیث لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو اس سے ہمارے سوالات یہ ہوں گے۔ ہم قرآن سے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ حدیث ہے، تم قرآن کو مانتے ہو نا، حدیث کو نہیں مانتے ہو نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہم حدیث کی بات نہیں کریں گے، ہم صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ قرآن کو تو ماننے کا تم نے کیا کر دیا، اعلان کیا ہے۔ اب لوگوں کو دھوکہ نہ دو، قرآن کو جب بھی ماننا کہا گیا وہاں مراد حدیث کو ماننا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہی اصل ہے، کیونکہ اللہ نے حدیث کو بھی حدیث کہا، قرآن کو بھی حدیث کہا۔ جیسے ابھی میں نے آیتیں پڑھی، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا، آیت ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو بھی حدیث قرآن نے کہا، جو آپ نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ تحریم کی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حدیث آ گئی وہ بات، نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نص سے، قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن نے حدیث کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن حدیث ہے۔ قرآن کے اندر ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو حدیث کہا۔ تو جب دونوں حدیث ہیں تو جب بھی قرآن بولا جائے وہاں حدیث بھی مراد ہوتی ہے، جہاں حدیث بولا جائے وہاں قرآن بھی مراد ہوتا ہے۔ اسی واسطے اہل الحدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں، خالی قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث میں بھی اہل القرآن کا لفظ آیا ہے تو اسی معنی میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، خالی قرآن کو ماننے والوں کا تصور بھی اس زمانے میں نہیں تھا۔ ہاں، اوتروا یا اہل القرآن، حدیث میں آیا ہے اہل القرآن وطر پڑھا کرو۔ یہاں مراد کون ہے اہل القرآن؟ کتاب و سنت کو ماننے والی اہل القرآن۔ یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا صرف ماننا اختیار کر لے اور حدیث کا انکار کرے اور اپنے نام میں اہل القرآن لگا کے لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں اہل قرآن ہوں۔ اہل قرآن نہیں ہے تو اہل ہوا ہے۔ ہوا کہتے ہیں خواہشات کو۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو خواہش کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے؟ جو اہل قرآن آج بولتے ہیں اصل میں وہ اہل قرآن نہیں ہے، وہ اہل ہوا ہیں، اپنے خواہش نفس پر چلنا چاہتے ہیں، قرآن کے منمانی مفاہیم اور تعویلات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی واسطے انہوں نے کیا کیا، اہل القرآن کا لقب استعمال کیا۔ لقب تو بڑا پیارا ہے لیکن اندر کی چیز بہت ہی خطرناک ترین ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات آ گئی آپ کو ذہنوں میں بٹھانے کی، وہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ سن رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا بے چینی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟
مجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ کم از کم ایک 10-15 افراد تو دھیان دے رہے ہیں، تو پھر تو میں بات کو مکمل کروں گا۔ بے دھیانی میں آپ سنیں گے تو پھر تو ایک کو ایک بنا دیں گے۔ سننا ہے مضمون آپ کو، نہیں کچھ رسمن بیٹھ گئے ہیں کہ بس کیا ہے کچھ بیان ہو رہا ہے۔ مضمون بڑا اہم ہے اور تحقیقی ہے، یہ نہیں کہ آئے گئے بس کچھ باتیں کہہ دی۔ مجھے اس مضمون کو مکمل آپ کو سمجھانا ہے تو آپ سمجھنے کو تیار ہیں، نہیں ایسے ہی بیٹھے ہیں کہ عشاء تک کا وقت گزار کے نکل جائیں۔ کیا بولتے ہیں؟ تو بات سمجھے آپ، میں کیا کہا پہلے؟ سمجھے کیا بھائی؟ ہاں نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ کچھ بھی نہیں بولتے؟ سمجھے؟ اچھا، تو بنیادی طور پر جو بات سمجھنا ہے وہ یہ کہ قرآن اور حدیث بالدلائل ثابت ہیں قرآن سے کہ اور ایک بھی وحی ہوتی تھی یا نہیں۔ یہ قرآن سے جب ثابت ہوگا تو پھر ہم اگلی بات کریں، کیونکہ دونوں اصل کیا ہیں؟ وحی ہیں، دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ دیکھیے اوپر ٹنکی ہے، وہاں آپ نے پانی بھر دیا، اب نیچے ٹیپ لگا دیے بہت سے، اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ جو ٹیپ سے پانی آ رہا ہے وہ دراصل اس ٹیپ والا تو بالکل الگ ہے، اور دوسرے ٹیپ میں جو آ رہا ہے پتہ نہیں وہ کہاں، ہم کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ٹینک سے نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ پاگل تھوڑی ہو گیا ہے، یہ ایک ٹینک اوپر ہے اسی سے کنیکشن، یہ پورے ٹیپ میں پانی آ رہا ہے۔ قرآن ہو یا حدیث، اصل کیا ہے؟ وحی ہے۔ وحی کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ سرچشمہ جہاں سے آیا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ شکلیں بدلی ہیں کہ یہاں ٹیپ ایک وہ ہے جو وحی ہے جو جلی کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو وحی ہے خفی کہتے ہیں۔ حالانکہ وحی دراصل دونوں ہی ہیں، خواہ وہ حدیث و قرآن، دونوں وحی ہیں۔ اب اس مسئلے کو کیسے سمجھیں گے؟ ذرا دوسرا اسٹیپ اندر داخل ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کیا وہ صرف قرآن ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وحی کیا؟ آپ ثابت کرو، کیونکہ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھو جی اللہ کے رسول نے اس زمانے کے لحاظ سے جو کچھ بھی کیا یہ ان کی سمجھ تھی، ان کے زمانے میں لائق تھا۔ اب ہم قرآن پڑھیں گے، آج کے زمانے میں کیا ضروری ہے وہ کریں گے، انہوں نے جو کیا وہی کرنا ہم کو ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس زمانے میں قبائل تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے، اس واسطے جمع ہونے کے لحاظ سے نماز وغیرہ کے ذریعے جمع کیا گیا، اس واسطے ان لوگوں کو ایک ٹریننگ تھی۔ اب وہ سب ضرورت نہیں ہے، تو جہاں جہاں نماز یا اطیع اللہ یا اطیع الرسول آئے گا، مطلب یہ ہے کہ مل کے رہو، مرکز ملت مراد ہے۔ ان کا بابا کہا، انکار حدیث کا جو بابا ہے غلام احمد پرویز، اس کا کہنا یہی ہے کہ دیکھو بھائی یہ جہاں کہیں بھی، وہ اس وقت کی حالت میں انہوں نے نماز کے لیے جمع کیا، اب نماز وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مرکز ملت مراد ہے، جہاں پر بھی اللہ نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ متحد ہو کے ایک جماعت بن کے زندگی گزارو، بس اتنا ہی مسئلہ ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا وہ اس وقت کی بات ہے، ہم کو وہی کرنا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جو سمجھے گا وہ اس کی اتباع کرے گا۔ ہم کو تو اصل قرآن ہے بس، اس کے الگ الگ قیاسیات ہیں، عجیب و غریب باتیں ہیں، اس کی معجزات کا مکمل انکار کر دیا، کہا کہ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ سنی سنائی ہیں، خارق عادت کوئی چیز نہیں ہوتی، ہم نے غلط سمجھ لیا، ملاؤں کا اسلام ہے، انہوں نے غلط تعبیر کر دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، نہ حضرت موسیٰ کے عصا سے سمندر 2 پارٹوں میں تبدیل ہو گیا، نہ دوسرے معجزات جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اس کو مانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں خیالی ہیں۔ بہرکیف جو کچھ بھی اصل ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ
قرآن ہے، ہم اس کو پڑھیں گے، آج کے حساب سے سمجھیں گے، عمل کریں گے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی وحی آتی تھی، اس کے علاوہ جو کچھ تھی اللہ کے رسول کی سمجھ تھی، اور انہوں نے اس دور پہ عمل کر لیا اور دوسروں نے دوسرے دور پہ عمل کر لیا، تیسرا سمجھا وہ دوسرے اپنے طور پر عمل کر لیا۔ یہ بات حقیقتاً صحیح ہے یا غلط قرآن پہ پیش کرتے ہیں ہم، کیونکہ تم اب قرآن کو مانتے ہو نا، چلو ہم بھی اسی طریقے سے پہلے آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں۔ پہلی بات سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی قرآن کے علاوہ بھی آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ بھی دوسری وحی آتی تھی۔ حدیث سے میں ثابت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ حدیث سے ثابت کروں گا تو آپ بولیں گے ہم حدیث کو تو نہیں مانتے۔ میں ان لوگوں کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ صرف قرآن اترا، بقیہ جو بھی کیا وہ اللہ کے رسول اپنی سمجھ سے کیے، جیسے ہر انسان کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پوسٹ مین ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن لائے، دے دیے، چلے گئے، اس کے علاوہ پڑھ کے سمجھ کے وہ جو کرنا ہے وہ لیٹر پڑھنے والے کا معاملہ ہے، وہ سمجھے وہ کرے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سب سے پہلا ہمارا اسی اصول پر گفتگو ہے کہ اللہ کی قسم قرآن میں سینکڑوں آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے علاوہ بھی وحی اتارا کرتا تھا، جس میں قرآن میں اس کی صراحت ہے، اشارے بھی نہیں، صراحت کے ساتھ بات ہوئی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ان میں 3 آیتیں میں آپ کو کیا ہے یاد دہانی کے طور پر بتا دوں گا، جو ہر منکر حدیث کے آپ کیا ہے خلاف رکھ سکتے ہیں، کہ پہلے اس کا جواب دو، آگے ہم بات کریں۔ 3 چیزیں اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا سورہ بقرہ کے اندر، تو رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے پر آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس کو دراصل میں نے اس واسطے رکھا آپ کو اسی قبلے پر تاکہ معلوم ہو جائے کون ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کرتا۔ ممن یتبع الرسول، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے واقعہ؟ اس واقعے کو سمجھیں گے تو بات سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں پورے مکی 13 سال بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ قبلہ ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس، اور مکہ اور کعبۃ اللہ اور بیت المقدس اصل میں ایک ہی سمت میں آتے تھے۔ وہاں کا جغرافیائی اعتبار سے جو زمین ہے، اس زمین میں قبلہ کیسے بنتا تھا، اگر مکے کی طرف رخ کریں تو اسی رخ پہ آگے جا کر تھوڑا سا ٹرن ہونا تھا تو بیت المقدس بھی آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکعت باندھتے، نماز پڑھتے، کہ بیت المقدس ہی کی طرف کھڑے ہوتے، لیکن دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کعبۃ اللہ کی طرف اتنا زیادہ بالکل بھی کعبۃ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جو کہ مشرکین مکہ کو پسند تھا کعبۃ اللہ بنسبت بیت المقدس کے۔ اچھا، یہ 13 سال تو گزر گئے، اب ہجرت ہوئی۔ ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینے کا جغرافیائی معاملہ، زمینی معاملہ ایسا تھا کہ بیت المقدس بالکل پیچھے پڑتا تھا، کعبۃ اللہ اس کے بالکل مخالفت میں پڑتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کو قبلہ بنائے، جو کہ یہودیوں کو بڑا پسند تھا کیونکہ ان کا قبلہ تھا، لیکن اس قبلے میں مسئلہ یہ تھا کہ بالکل کعبۃ اللہ پیچھے پڑ جاتا تھا۔
اب مشرکین مکہ کو ایک تو یہ لگا کہ انہوں نے دراصل ہماری مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ ہمارا قبلہ جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے اس کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ لیکن یہودیوں کو خوشی یہ تھی کہ آج قبلے کو مان لیا، کل آہستہ آہستہ ہم کو بھی مان لیں گے اور ہمارے ہی اندر آ جائیں گے۔ یہ رسول ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاہے پھراؤ پھر جائے گا، نعوذ باللہ۔ ان کو یہ خوشی تھی۔ اچھا، اب اس میں دراصل ایک دن دو دن نہیں، اب سمجھو اچھی طرح مسئلے کو، بات اچھی طرح، ایک دن دو دن نہیں، 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھے۔ ہاں، 17 مہینے، تقریباً 1.5 سال سے زائد، 17 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اور وہ بھی نماز میں۔ بعض روایتیں ہیں کہ نماز عصر تھی، حتیٰ کہ قبلتین نام کی مسجد آج بھی موجود ہے، لیکن علماء اس پر کلام کیے ہیں کہ وہی اتری تھی یا نہیں، اس پر کچھ کلام ہے۔ لیکن ابھی بھی سعودیہ میں آپ چلے جائیں، قبلتین نام کی مسجد آپ کو مل جائے گی، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو وہیں پر اصل میں قبلے کی تحویل کا حکم ہوا، یا نہیں تو کوئی اور تھے جو جماعت کرا رہے تھے تو قبلے کی تحویل کا حکم ہوا تو وہاں پر تحویل قبلہ ہوا، یا نہیں تو یہ بھی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں تھے، قبلے کی تحویل کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول پورا لمبا چکر کاٹ کے، جیسے کعبۃ اللہ آپ کو پیٹ کے پیچھے پڑتا تھا، اللہ کے رسول گھوم کے ایسے ہو گئے کہ کعبۃ اللہ کی طرف۔ حکم کیا آیا؟ حکم آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار جو اٹھا اٹھا کے نظریں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کب حکم آئے گا تحویل قبلہ کا؟ اللہ کے رسول کو بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ کعبۃ اللہ کر دے، تو اللہ نے کہا کہ اب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں مڑ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 17 مہینے، اس کو بھی ہم نے ہی حکم دیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ پہلے قبلے پہ تھے وہ بھی ہمارے ہی طرف سے تھا، اس واسطے ہم نے بتایا آپ کو کہ اس قبلے کی طرف رخ کرو، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم یہ جان لیں کہ کون ہے رسول کی اتباع کرنے والا ہے یا اپنے خواہشات نفس کی اتباع کر کے روگردانی کرنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے ان بدبختوں سے جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی نازل ہوا، بقیہ جو بھی تھا وہ اللہ کے رسول کی سمجھ تھی، وحی نہیں تھی، تو یہ کہاں آیت ہے قرآن میں کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر لو؟ بتاؤ، پورا قرآن قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تم قرآن میں وہ آیت بتاؤ جس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر لیں، کیونکہ قرآن شاہد، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے ہی آپ کو بتایا تھا، آپ نے کھڑا کیا تھا جس پر آپ پہلے سے تھے بیت المقدس کی قبلے کی طرف، اور اب جو تحویل قبلہ ہو رہا ہے یہ بھی میں نے ہی حکم دیا۔ وجہ کیا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون آپ کی بات کو آنکھ بند کر کے مانتا ہے، کون خواہش نفس کی وجہ سے روگردانی کرتا ہے۔ ممن یتبع الرسول، کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اب ذرا بتاؤ، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ آیت نہیں ہے کہ اے رسول آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو یہ وحی کہاں ہے؟
جس وحی کا ذکر یہاں قرآن کر رہا ہے وہ وحی کہاں ہے؟ جب اللہ کے رسول اپنی عقل سے کر رہے تھے سب کچھ، قرآن ہی صرف وحی تھا، تو اب یہ قبلہ رخ جو نمازیں پڑھی آپ نے 17 مہینے مدینے کی اور مکے کی پوری زندگی میں، وہ حکم کہاں؟ جب ماننا پڑے گا قرآن کہہ رہا ہے یہ حکم بھی ہم نے ہی دیا تھا، تو وہ بھی وحی ہی تھا، وہ وحی تھی، وہ وحی خفی تھی، یہ جلی تھی، یہ جلی ہم پڑھتے ہیں، خفی حدیث ہے۔ وحی کے دو اقسام، ایک ہے وحی جلی جس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایک ہے وحی خفی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مراد کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، وہی تو حدیث ہے۔ اگر دوسری وحی کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ ثابت کریں کہ وہ جو پہلا حکم آیا وہ کہاں گیا؟ قرآن میں تو نہیں ہے وہ پہلا حکم، ثابت کرو۔ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔ اصول یاد رکھ لو ہمیشہ، اس اصول پر لے آنا، بیکار کے جھگڑے نہیں کرنا۔ اب انہیں بولیں گا یہ حدیث میں دیکھو حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تک ہے، اس وقت شادی کر لیا، ہمیں مانیں گے کیا؟ ہم بولتے کہ پہلے یہ حدیث پہ گفتگو بعد میں کریں گے، تم رکھو، تم پہلے یہ سمجھاؤ کہ قرآن اور حدیث دو الگ الگ وحی تھے، یہ ایک ہی ہے، وہ ثابت کرو پہلے، پھر بعد میں دوسری باتیں پوری۔ جب تم مان لیے کہ دوسری بھی وحی ہے جو حدیث کہلاتی ہے، تو پھر حدیث پہ ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے یہ مانو کہ دو وحی ایک ہی تھے، وہ اصل میں ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، بس دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن ہے۔ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ دوسری وحی آئی جس کی حفاظت حدیث کی شکل میں ہے، مسئلہ یہ ختم۔ یہ اصل میں کیا کرتے ہیں؟ ان حدیثوں پر کلام کرتے ہیں جن سے انسان یا ایک جاہل یا ایک کم علم پریشان ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہے کہ تب حدیث کو نہیں ماننا کی برابر۔ ہم بولتے کہ یہ چکما مت دو، یہ ہیلے بہانے مت کرو، نفس حدیث پر گفتگو کرو کہ قرآن سے حدیث ثابت ہے یا نہیں۔ ہاں، وہاں سے ان لوگوں کے چولے کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ ایک پہلا اصول۔ دوسرا اصول سمجھو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ تحریم 66 سورہ نمبر، آیت نمبر تقریباً 3 جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ یاد کرو، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے خاص بات کی راز کی، أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اب کیا ہو گیا؟ نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کی اور کہا کہ دیکھو یہ راز فاش نہ کرو، یہ خاص بات ہے تم سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن کی آیت، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب یہ جو راز کی بات ہوئی، اس بات کو جب وہ نبی کی بیوی نے فاش کر دیا تو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ کو بتایا کہ فلاں بیوی نے تمہاری بات جو راز کی تھی فاش کر دی۔ ہاں، اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوچھے اس بیوی سے تم نے میرے راز کو فاش کر دیا، تو بیوی نے پوچھا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی؟ میں جو کسی اور کو بول دی وہ تو میرے اور ان کے درمیان کی بات تھی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ من انبأک ھذا،
تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر یہ ہے کہ جواب کیا دیا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے رب العالمین نے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے اس نے مجھے دراصل بتایا کہ تم نے راز کو فاش کر دیا۔ اب سوال کیا ہے کہ اگر دوسری وحی کوئی اور نے کی سوائے کلام اللہ کے، وہ آیت کہاں ہے جس میں یہ اترا کہ اے رسول تمہاری بیوی نے جو راز تم نے دیا تھا اس راز کو انہوں نے فاش کر دیا؟ وہ کہاں ہے آیت جس میں اس آیت میں تذکرہ ہے؟ ہاں ثابت کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن کے علاوہ کوئی وحی نہیں اتری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کچھ بھی کیا اللہ کے رسول وہ دور میں ان کی سمجھ کے اعتبار سے تھا، بس اللہ نے کچھ نہیں کہا، ویسے آج بھی ہم قرآن پڑھ کے اپنی سمجھ سے کر لیں گے، تو اب اس سوال کا جواب دو کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثہ میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قَالَ نَبَّأْنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، کہ میرا رب نے مجھے بتایا جو دراصل علیم بھی ہے خبیر بھی ہے، تو وہ آیت کہاں گئی جس میں رب نے بتایا کہ اے نبی تمہاری ایک بیوی نے جس کو تم نے راز کی بات کی وہ فاش کر دی؟ کہاں آیا؟ پوری زندگی ڈھونڈتے رہو، لے آنے سے۔ ہاں اس آیت سے بھی صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ ایک وحی آتی تھی۔ اسی لیے فرمایا قرآن کے اندر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ تو جو کیا، جو بولا، جو حرکت ہوئی سب شریعت ہے۔ جب سب شریعت ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو جیسے حفاظت کی ویسے ہی حدیث کی حفاظت کی۔ 1400 سالوں میں جب صحابہ تھے، 40 آئے، تابع التابعین آئے، ان سب کو سمجھ نہیں آئی وہ بات جو تم کو سمجھ آ گئی کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے۔ یہ اصل میں یورپین جتنی بھی تحریکیں، خاص طور پر مستشرقین جسے بولتے ہیں، پتہ ہے مستشرق کسے بولتے ہیں؟ ہاں نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ کیا معلوم؟ یہ بھی ایک تعریف ہے۔ دین سیکھ کے وہ مسلمان نہیں، وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، لیکن دین سیکھ کے دین کو غلط طریقے سے پیش کرنا اسے کہتے ہیں مستشرق۔ ہاں یہ 1800 سے بہت زیادہ اپنی تحریک بڑھائے۔ مستشرقین ہی کے اصل میں یہ سب چیزیں کارنامے تھے جو غلام احمد قادیانی آیا، پھر آگے سر سید احمد خان، پھر اس کے بعد ان کے چیلے چانٹے غلام احمد پرویز، اور اسی سے آگے اسحاق چالوی، اور اس کے بعد انجینئر علی مرزا، یہ پورے چیلے، یہ پورا وہیں سے تسلسل ہے جو دراصل 1800 سے پہلے ان لوگوں نے زوال جب مغلیہ سلطنت کا شروع ہونے والا تھا وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا، کیونکہ وہ ہندوستان میں اپنے پیر قدم رکھ چکے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ اگر کوئی ہمارے خلاف جائے گا اور ہم کو خطرہ بنے گا تو وہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو برباد کرو۔ عام مسلمانوں سے بھی انہیں خطرہ نہیں تھا اتنا، ان کو خطرہ جو تھا وہ اہل الحدیثوں سے تھا۔ ہاں بلکہ یوں کہہ لیجئے ہر وہ کتاب و سنت کو ماننے والوں سے تھا جو صحیح کتاب و سنت اور منہج سلف پہ چلتے تھے۔ اسی واسطے علماء حدیث خاص کر صادق پور جو نام سے وہاں پر موجود ہے گاؤں، ان کے تو تمام کے تمام علماء کو انہوں نے کالے پانی کی سزا دی۔ سب سے خطرناک ترین سزا تھی وہ ہندوستان کی کالے پانی کی سزا۔ ہاں سب سے زیادہ علماء جو مارے گئے، پھانسی پہ لٹکائے گئے انگریزی دور میں، وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ یہ تاریخ آپ نے پڑھی نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے، لیکن اصل میں یہ پورے کارستانیاں انہی کی ہیں
جو جدید طبقے کو متاثر کرنے کے لیے اسلام کو اچھی طرح جانے، پڑھا، اور وہاں سے انہوں نے تلاش کیا کہ کیسے ذہنوں میں داخل کر کے لوگوں کو اسلام سے بزن کرنا ہے، پھر اپنے چیلے چانٹے بنائے اور اپنے آپ کو اسلام کے مطابق یا اسلام کے بہترین عالم لوگوں میں متعارف کروائے، اور ایسے مسلمان لوگوں کو اندر لیے جو ذہین و فطین تھے لیکن اصل منبع ان کو نہیں ملا تھا۔ ادھر ادھر کا جو یہ لوگ لٹریچر لکھے، کیونکہ انگریزی زبان ان کی بن گئی تھی حکومت میں آنے کی وجہ سے، تو جو ذہین و فطین تھے ان کے کتابوں سے متاثر ہوئے، لیکن پیدائشی مسلمان گھرانوں کے تھے۔ ان بدبختوں نے اور زیادہ جلتی پہ تیل کا کام کیا، انہوں نے کیا کر دیا، کتابیں تو اصل اسلاف کی نہیں پڑھی بلکہ ان کی کتابوں سے سراسر پورا اسلام لیا، اور ان کے اٹھائے گئے جتنے بھی سوالات تھے اس سے متاثر ہو کر یا انہیں جوابات دینے کی وجہ سے، یا یوں سمجھ لیا کہ انہی پر سب سے زیادہ بوجھ ہے ان جوابات کو دینے کا، تو انہوں نے کیا کر دیا، جو جو چیزیں یہ سوال اٹھائے جس کا جواب انہیں بن نہیں پڑا تو انہوں نے کیا کر دیا، انکار ہی کرتے چلے، جس کی سب سے بڑی مثال آج بھی حضرت عائشہ کی عمر کی، ہاں آج بھی ہے۔ مثلاً آج کے دور میں آپ کو کوئی غیر مسلم مل جائے، اب ذرا کیا کرو گے، ادھر ایک طرف محبت رسول ہے، ادھر بخاری کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال میں نکاح کیا، 9 سال میں رخصتی ہوئی، 18 سال میں بیوہ ہوئی، بالکل صحیح حدیث۔ ابھی اس دور کے اعتبار سے انہیں پوچھتا ہے، کیا جی تمہیں اپنی بیٹی کو دیں گے کہ 6 سال کی کسی کو، لیکن تمہارے نبی کیے نا ایسا، اب جواب بن نہیں پڑا۔ اور پھر پہلے سے کیا ہے، ان مستشرقین کا لٹریچر پڑھ کے وہ پہلے سے بکھرا ہوا ہے، پریشان ہے، تو اس نے کیا سوچا، جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، کریں گے کیا، حدیث کو مار توڑا، حدیث کو مانے بولے تو نہیں پوچھیں گا میرے سوال، اسلام کی محبت میں ہی، حالانکہ ان کو وہ سمجھانے کی ذمہ داری نہیں کی گئی، بعض لوگ پھسلے تو اسلام کی محبت میں ہی پھسلے، لیکن آگے جاتے 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 کلی اسلام سے نکل گئے، خواہش نفس کی پیروی آ گئی، ارے یہ تو بہت اچھا ہے نا معاملہ، مسلمان کا مسلمان رہو اور نعرہ لگاؤ اہل قرآن کا، اور جو چاہے کرتے رہو، نماز کی ضرورت نہیں، میوزک حلال ہے، شراب حلال ہے، اور اسی طرح دوسرے جو بھی چیزیں ہیں سب حلال ہیں، اور جو چاہے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں، بالکل مسلمان بھی رہو، حدیثیں جتنی آئی ہیں سب کو اٹھا کے پھینکو، یہ سب نہیں ہے قرآن میں، یہ سب نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزارو۔ یہ ہوا اصل مسئلہ ان کے ساتھ۔ تو مستشرقین نے اصل میں اس طور پر پھیلا دیا، حالانکہ اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں بھائی۔ حضرت عائشہ کی شادی رضی اللہ عنہا 6 میں ہوئی، 9 میں رخصتی ہوئی، کرنے کی ہی ضرورت نہیں، کیوں بولو، کیوں جی، کون بھی بول کریں، وہ نہیں، سوال پوچھے جائیں گا نہیں پوچھے جائیں گا نہیں، انہیں پوچھتا نا، اسے کیا بولیں گے، انہیں پوچھتا نا بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آج تم نے شادی کی ایج مقرر کر کے لوگوں میں پھیلایا کہ بڑی بچی سے کرنا، بڑی بچی سے کرنا، آج سے 50 سال پہلے، 70 سال پہلے چلے جاؤ، پوری انسانیت، پوری دنیا میں بات عام تھی، بچوں کی بچے کی شادی ہوتی تھی۔ گاندھی جی کی شادی کب ہوئی؟ 13 سال میں ہوئی، گاندھی جی کو چائلڈ ایکٹ میں پکڑ لو چل جاؤ، اور بیوی کیا تھی، 11 سال کی بھی نہیں تھی، جاؤ پڑھو ہسٹری پڑھو۔ اب کے دور کے مرزا غالب کی شادی کب ہوئی؟ 13 سال اس وقت ان کو،
اسد اللہ غالب جو مشہور ہیں شاعر، ان کی شادی بھی 13 سال، 13 12 شادی کی عمر ہوتی تھی، اور بچیوں کی 9 یا 6 یا 7 یا 8 ہو جاتی تھی۔ اگر بالغ نہیں ہوتی تھی بچی جب شادی کرتے تھے تو رخصتی بالغ ہونے کے بعد رکھ لیتے تھے۔ اتنا مسئلہ، وہ مسئلہ کچھ ہے نہیں، یہ عام تھا، پوری دنیا میں یہی رواج تھا۔ بچی چھوٹی ہوتی تھی تو باپ سے پوچھتے، بھائی بیٹی دیتے ہیں، اور دے تو جی، کر لیتے تھے، شادی ہو جاتی۔ اسلام نے بھی اسے باقی رکھا، اسلام میں بھی ہے، اب بھی ہے۔ بچی بالغ نہیں ہوئی نہ کہے شادی کرنے، ارے بیوقوف، شادی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہو جائے، صحبت بھی ہو جائے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں آ جائے، رخصتی تم بالغ ہونے کے بعد رکھ لے سکتے ہو۔ ہاں، جیسا آج کے زمانے میں نسبت بولتے، منگنی، اس زمانے کی شادیاں جو ہوتی تھی نابالغ بچیوں سے، وہ منگنی کی طرح تھی، وہ اس میں رخصتی نہیں ہوتی تھی۔ اسی واسطے اماں عائشہ جب نابالغ تھی 6 سال کی عمر میں تب شادی ہوئی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کے گھر ہی میں تھی وہ، پھر ہجرت ہوئی، پھر مدینہ آئے، مدینے میں 1 سال گزرا، پھر 2 سال شروع ہوا، پھر غزوہ بدر پیش آیا۔ ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر آ کے کہے کہ اللہ کے رسول، آپ کی امانت آپ واپس لے جائیں، اب میری بچی بڑی ہو چکی ہے، آپ کا نکاح ہو جائے۔ تو رخصتی تب ہوئی 2 ہجری میں۔ ابھی اس میں کیا چھمبا ہے، کیا نیا ہے معاملہ؟ ابھی اس میں چکما کہاں دیا گیا، ذہن کہاں پھرایا گیا؟ 6 سال میں شادی ہوئی۔ وہ شادی وہ ہے جو آج ہم نسبت بولتے یا منگنی بولتے۔ آج بھی قبائل میں رواج ہے کہ چھوٹے بچیوں سے، بلکہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتے، بات کر کے رکھ لیتے، میرا بچہ تو مجھے دینا، تیری بیٹی میں تجھے دوں گی، تیرے بیٹے کو دوں گی۔ یہ آج بھی رواج ہے، بلکہ اتنا سخت ایکٹ ہونے کے باوجود بھی آج ہندوستان کا، میں خود کرونا سے پہلے ایک جگہ گیا تھا جہاں قبائلی نظام ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے نکاح پڑھایا میں خود، وہاں رواج ہے۔ بالکل میں پریشان ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ کہا کہ آپ آ جائیں، قاضی صاحب آ جائیں گے وہاں پر دفتر لے کے، آپ کی تقریر رہے گی، بچے پڑھایا گا تو بعد میں جاؤ بول کو مجھے پکڑا ڈالنے آتے، انہوں پڑھائے گا تو چھوٹے بچے کی بول پڑھایا گا تو میں نہیں کیا بھی لکھا، میں وہاں بیان دینے گیا نکاح میں۔ ہاں، رسم و رواج جو ہوتے ہیں نا اس پہ بیان دینے گیا، ورنہ تو قاضی صاحب ہی چاہے ماں کے لے لے کو دفتر۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے، 2 بھائیاں، ایک ساتھ نکاح، اور پریشان، کیا بھئی یہ ہمارے ہاں چلتا رہو، کیا نہیں مسئلہ ہے۔ ہم قبائلی زندگی ابھی بھی باقی ہے وہاں پر، ہندوستانی میں کئی قبائل ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی قبائلی زندگی باقی ہے۔ بچیوں کی شادیاں بہت جلدی ہو جاتی ہیں، اس سے ان کا نسل بھی محفوظ ہوتی ہے، ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی بڑے پختے بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ خود ان کے اپنے آنکھوں سے پوتوں کو، پڑ پوتوں کو دیکھ کے جاتے ہیں۔ ہاں، انہیں کیا ہوتا، بڈھا ہوتا 40 سال کی عمر میں شادی کر کے، بچہ بھی بڑا نہیں ہوتا، مر جانا۔ یہ غلط تہذیب تو لے کے آئے۔ اسلام بڑی پاکیزہ تہذیب ہے، ایسے بچوں کو جب ابھی شعور بھی نہیں آئے، ان کے ذہنوں میں ان کی طرف سے ایک منگنی والا رشتہ باقی رہتا کہ بھائی میں اس کے حوالے سے ہوں، اور جب بالغ ہو جاتی فوری اس کے انڈر میں آ جاتی، کسی کو مس بھی نہیں کرتی، کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتی، مس بھی نہیں کرتی، وہ خالص حور جیسے آتی، بالکل پاکیزہ تر اپنے شوہر کے پاس۔ اس میں کیا غلطی ہے؟ اور تمام جوانی اسی شوہر کے لیے گزارتی۔ ایک ایک کو کیا ہوتے ماشاءاللہ سے 18 اولاد، 20 اولاد، پھر بھی ماشاءاللہ جوان رہتی، کیوں؟ شادی بہت جلدی ہو گئی، ماں بن جاتی۔ یہ سسٹم ہے اسلام کا، اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ تو اب بنانا جی، یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ان بدبختوں نے عمدن ایسا کیا، وہ بھی ان کے بھی یہی حالت تھی۔
بلکہ جب ہم ترقی کے آخری زمانے میں تھے، بغداد کے اسٹریٹ لائٹ جب جلا کرتے تھے اور ٹوائلٹ جب بنا چکے تھے ہم، تب اس وقت یورپ کی گلیوں میں کیچڑ اتنا ہوتا تھا کہ کہتے ہیں کہ گھٹنے تک کوئی انسان جاتا تو کیچڑ اس کے لت پت گھٹنے ہو جاتے تھے، اور بدبو ایسی تھی کہ کوئی تہذیب یافتہ آدمی ان کے گلیوں میں چل نہیں پھر سکتا تھا۔ یہ حالت تھی ان بدبختوں کی۔ یہ تو ابھی پلٹے 400 سال، ورنہ ان کے بادشاہوں کو پاخانہ ٹائلٹ جانے کی بھی تہذیب نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے فارغ ہوتے تھے۔ ایسی مجلس ہے، بادشاہ صاحب کو حاجت آ گئی، کہاں جائیں گے؟ کہاں بھی نہیں جاتے تھے، سب کے سامنے بیٹھ کو کرتے تھے ایسا۔ ہاں، سب دیکھ لو، خاموش رہنا، بادشاہ صاحب بیٹھے ہیں، غلط نہیں، جاؤ جا کے پڑھو، گوگل میں آج بھی موجود ہے، حتیٰ کہ وہ ٹائلٹ بھی موجود ہیں جو لے کے پھرتے تھے ان کے ساتھ۔ ہاں، بادشاہ صاحب کو ایک انسان ہے دھلانے والا، ایک انسان ہے پوچھنے والا، پھر اس میں کیا کرتے تھے، عطر وغیرہ کچھ خوشبو ڈال کے چھڑک دیتے تھے، پھر وہی دربار ہوتا۔ یہ تھے، ہم سے نظافت سیکھی نا جی، ہم سے طہارت سیکھی، ہم سے تمدن سیکھا، ہم سے شہریں کیسے آباد کرنا ہے، شہروں کو یہ سیکھا، ہم سے سائنس سیکھی، ہم سے تہذیب و تمدن سیکھا، ہم سے طہارت سیکھی۔ ان بدبختوں کو کیا پتا تھا؟ ہم دراصل وہ زمانے نہ پڑھے نہ دیکھے، تو ہم متاثر ہو گئے ان کے اقوال سے، ان کی کتابیں سے۔ ارے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بولتا ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 1492 غرناطہ جو آخری تھا، غرناطہ اندلس کا آخری شہر جو ہمارے ہاتھوں سے گیا، اس کا آخری بادشاہ تھا ابو عبداللہ۔ 1492، ہاں 1492، 1592، 1692، 1792، 1892، 2092 ابھی آیا نہیں، 400 سال پہلے، 400 سال پہلے اندلس پر ہماری حکمرانی 800 سال کی تھی، یاد رکھو۔ اس اندلس کا آخری بادشاہ تھا ابو عبداللہ، جس نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم شکست تسلیم کرتے ہیں، ہم کو یہ رعایتیں دینا ہے تو پھر ہم ملک دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت فردینینڈ جو سپہ سالار تھا انگریزوں کا، اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی ازابیلا، جس کا نام آتا ہے تاریخ میں، اس کو سب سے بڑا تحفہ فتح کی خوشی میں کیا دیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کا ٹائلٹ دیا، جو اس وقت متمدن تھا سب سے زیادہ، مسلمانوں کے پاس تھا سب کچھ۔ ہاں، ڈرینیج سسٹم، گلیوں میں پانی جانے کا سسٹم، رات میں شمع جلانے کا سسٹم، رات کے اندر کام کرنے کا سسٹم، فلکیات کے ماہر، سائنس کے ماہر اور میکس کے ماہر۔ الخوارزمی کون ہے؟ خوارزمی سے آیا ہے۔ خوارزمی وہی ہے جو صفر کو ایجاد کیا اور سب سے پہلا میکس سکھایا۔ ہاں، میتھمیٹکس وہیں سے آیا، اور اس کا سب سے اہم ترین سبجیکٹ الجبرا، اصل میں عربی کا ہی معرب بدلا ہوا لفظ ہے، الجبر والمقابلہ تھا وہ اصل میں، جسے جا کے الجبرا بنا دیا بعد میں آگے چل کر۔ الجبرا بڑھانے والا سب سے پہلے خوارزمی تھا، جو ہمارا تھا۔ ہر ایک میں ہم تو آگے تھے۔ اس وقت کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عائشہ کی حدیث پہ گفتگو کر سکے۔ اچھا، میں ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھیے بڑے آسان لفظوں میں سمجھ آنے والی بات، کون ایسے مشرکین مکہ میں ہمدرد تھے؟ کم از کم آخری درجے میں بھی کوئی ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی برائی کریں، کوئی غلطی کریں معاشرے کے اعتبار سے، اور وہ لوگ رحم کھا کے چھوڑ دیں؟ ایسا کوئی ایک تھا؟
وہ تو جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے نا جی، ایک ایک بات مل جاتی اسے پروپیگنڈا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دے گا، اور پوری دنیا اور پورے لوگوں میں غلط معاملہ اور غلط اور بد کردار ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں ہوئی تو مشرکین نے کیوں نہیں زبان ہلائی کہ تم نے اپنی چھوٹی بچی کو کر لیا؟ یہ نبی تو ایسا ہے کہ 6 سال کو کر لیا، نہیں بولے نا؟ یہ ایک مشرک زبان نہیں ہلائے، کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ بالکل پوری انسانیت مانتی تھی، غلط کوئی بات نہیں تھی، اور اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ یہ بھی بات سمجھ جاؤ، اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ جیسے حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، عمرہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، اسے اسلام نے بھی برقرار رکھا، بس اس کے اندر کی جو غلطیاں تھی اس کو نکال دیا۔ ہاں، عرفے کو نہیں جاتے تھے مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے عزت والے، ہم کم عرفے کو جائیں؟ جو لوگ آئیں گے حجاج وہ عرفے کو جا کے آئیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، حج میں عرفہ سب سے اہم ہے، مکے کے ہوں باہر کے ہوں سب کو عرفہ جانا ہے۔ جو اس کے اندر غلطیاں تھی اس کو نکال دیا، حج بھی باقی رکھا، عمرہ بھی باقی رکھا۔ ویسے ہی چھوٹے بچے کی شادی کا مسئلہ، جو اس میں غلطیاں تھی اس کو نکال دیا۔ وہ کیا غلطیاں تھی؟ سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بچیوں کو شادی کر کے ان کی جائیداد جب دبا لیتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا خطرہ ہے تو پھر شادیش کرو نا۔ ہاں، میری بات نہیں ہے، سورہ نساء پڑھ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ دیکھو تم چھوٹی بچیوں کو، یتیم بچیوں کو اپنے نکاح میں لا کر ان کی وراثت کو دبانے کا خیال ہے تو ان سے نکاح نہ کرو، ان سے نکاح کرو جن کو تم دوسری عورتوں کو، جو وہ یتیم بچیاں نہیں ہیں، ان سے نکاح کرو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4۔ یہ 4 کا جو مسئلہ ہے نا جی، وہ اس وقت آیا جب یہ حفاظت کرنا تھا۔ تو یہ تمام معاملات اصل میں کیا ہیں؟ ہم نہ ماضی کو جانتے ہیں، نہ ہم کو مسئلے ہم کو معلوم ہے، نہ علم ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ مستشرقین کی اٹھائی ہوئی باتوں کو لے کر بڑا اچھلتے ہیں کہ ارے بھائی یہ حدیث میں یہ بات کو ہم کیسے جانیں، حالانکہ یہ بات کچھ بھی غلط نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اچھائی ہے تبھی رکھا کہ آج بھی ہو سکتی ہے، نہیں تو تم کو قرآن سے بھی انکار کرنا پڑے گا، یاد رکھو، تمہیں قرآن سے بھی انکار کرنا پڑے۔ اگر تم صرف اس بنیاد پر حدیث عائشہ کا انکار کرتے عمر کے سلسلے میں کہ حضرت عائشہ نے 6 سال میں اللہ کے رسول نے نکاح کیا، یہ ہم مان نہیں سکتے، اس واسطے ہم بخاری کو نہیں مانتے ہو، تو پھر تو تم قرآن کو بھی نہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے سورہ طلاق کے اندر واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ جو اپنی حیض سے مایوس ہو چکے، یائسہ جسے کہتے ہیں، اس عمر کو پہنچ گئی ہیں جہاں پر حیض آنا ختم ہو جاتا ہے، 50-55 سال کے قریب، وہ عورتوں کو حیض نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، ان عورتوں کو جن عورتوں کو حیض آنا چھوڑ دیا گیا، یعنی وہ یائسہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، ان کو طلاق دو، اور ان بچیوں کو بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا 3 مہینے۔ یہ آیت کو بھی نکالو، پھر قرآن کو بھی انکار کرو، غلطی ہے تو اٹھاؤ بے طلاق، اٹھاؤ دے، بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے ان کو طلاق دو، ان کو جن کو بوڑھے ہو کر حیض آنا ختم ہو گیا، تو کتنا دینا ان کو؟ 3 مہینے۔ کتنے بھائی؟ 3 مہینے طلاق کی مدت۔ ہیں ان کو بھی 3 ہی مہینے، جن کو ابھی حیض نہیں آیا۔ حیض نہیں آیا تو کسے کیا بولتے ہیں؟ اسے بچی بولتے یا لڑکی بولتے؟ کیا بولتے جی؟
بچی بولتے بھی چھوٹی بچی، اسے اتنا حیض نہیں آتا، حیض آنا شروع ہوا تو انہیں بالغ ہو گئی. تو گویا قرآن صاف بتاتا ہے کہ جسے ابھی بالغ نہیں ہوئی اس کی شادی بھی تمہیں کر سکتے ہیں، طلاق بھی دے سکتے. ہاں، شادی بھی کر سکتے، طلاق بھی دے سکتے. ہاں یہاں ارے تم تحریم اٹھائے نا بھائی، طلاق اٹھاؤ. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے آپ پڑھو. دیکھیے آیت نمبر 4 دیکھیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن. صاف آ گئی بات. 4 لم یحضن، 4 جس کو حیض نہیں آیا اس کو شادی کر کے طلاق دینا ہے تو بھی 3 مہینے طلاق کے، اس کی 3 مہینے عدت ہے اسے. وہ بچی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، اسے طلاق بھی دیا جا سکتا ہے. جب تم یہ لا کے کہتے ہو کہ حدیث کا انکار میں کرتا ہوں کہ بدبخت کو کہنا ہے، پھر تو قرآن سے یہ آیت بھی نکال، ضرورت ہے تیری؟ تو اصل میں شریعت کو سمجھے نہیں لوگ، پڑھتے نہیں ہیں، علماء سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں. کوئی شک پیدا ہوا تو صحیح طور پر اس کا جو سورس ہے ان سے رجوع نہیں کرتے ہیں. مستشرقین کی لکھی ہوئی کتابوں سے دراصل کیا کرتے ہیں، علم حاصل کر کے چیختے ہیں. تو یاد رکھیے، پہلی حدیث، پہلی بات جو میں نے بیان کی وہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے. وحی صرف قرآن کی نہیں اتری، حدیث کی بھی اتری. اس کی پہلی دلیل سورہ بقرہ کے قبلے والی آیت، دوسری دلیل یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا سورہ تحریم کی، کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اطلاع دی. وہ اطلاع کہاں ہے؟ اس سے معلوم ہوا حدیث ایک دوسری بھی آتی تھی، رہی ایک دوسری بھی آتی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی، اور جب اللہ کے رسول اس کو بیان کرتے تھے تو اپنے الفاظ میں بولتے تھے، وہی حدیث ہے. اور تیسری دلیل سورہ مجادلہ کی، فرمایا سورہ مجادلہ ہے یا سورہ حشر ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. یہ غزوہ تھا بنو نذیر. اس غزوے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کر لیے تو یہ ہوا کہ اطراف و اکناف میں باقاعدہ بہترین کھجور کے درخت تھے. لین اسی کو کہتے ہیں، کھجور کے درختوں کو کہتے ہیں. جب یہ محاصرہ لمبا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ بعض درختوں کو جلا دو، بعض کو کاٹ دو، تاکہ یہ لوگ محاصرے سے باہر آئے، ان کو نقصان پہنچے. تو صحابہ نے وہی کیا، بعض کو کاٹ دیا اور بعض کو کیا کیا، چھوڑ دیا یا بعض کو جلا دیا. تو انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، یہ رسول تو ایسا دہشت گرد ہے کہ درختوں کو بھی نہیں چھوڑتا، درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. بھائی درخت تو رحمت ہوتی ہے، درختوں کے سائے ہوتے ہیں، درختوں سے پھل ہوتے ہیں. اس نے تو کیا کیا، دشمنی میں آ کر ہمارے درختوں کو بھی کاٹ دیا، غلط پروپیگنڈا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمہ. دیکھو جتنے کھجور کے درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹے اور جس نے چھوڑ دیے، ہاں، من لینۃ او ترکتموها، چھوڑ دیے جسے کاٹے بغیر، یا قطعتم اس کو کاٹ دیے، فباذن اللہ، میرے ہی حکم سے ہوا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت کاٹے وہ میرے حکم سے کاٹے، اور جن درختوں کو چھوڑ دیا وہ میرے حکم سے ہوا۔ اب یہ حکم کہاں ہے پورے قرآن میں کہ اے اللہ کے رسول یہ درختوں کو کاٹ دو؟ کہیں بھی نہیں۔ تو وہی کہاں آئی تھی جس میں اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ درختوں کو کاٹ دو؟ یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھ لیں ان سے بحث کرنے سے پہلے، یا جن کا دماغ بن رہا ہے ان سب کو دعوت دے رہا، اللہ کے لیے اس فتنے کو سمجھیں، باہر نکلیں۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ دور جدید میں اٹھانے والا، اس کا بانی مبانی غلام احمد پرویز ہے۔ ہاں، دو غلام بہت فتنہ مچائے دور حاضر میں، ایک غلام احمد قادیانی ہے، ایک غلام احمد پرویز ہے، دونوں کا نام غلام ہے۔ ہاں، دونوں کے نام میں کیا ہے؟ احمد آیا ہے، اور دونوں بدبخت ترین انسان ہیں اس دور کے۔ ہاں، اسی طرح دو مرزا بھی یاد رکھ لو، بہت خطرناک ترین کام کیے۔ ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ایک انجینئر علی مرزا ہے، یاد رکھو۔ یہ دو مرزا سے بچ کے رہو، یہ دو غلاموں سے بچ کے رہو، جن بدبختوں نے اسلام کے لیے بہت 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 برا کام کیا، ذہنوں میں تشکیک پیدا کی۔ یہ بدبخت آیا، آپ اس کی فوٹو گوگل میں مار کے دیکھ لیجئے، شیو، کلین شیو ہے انہیں، جس کے یہ پیروکار بنے پھرتے ہیں جتنے بھی انکار حدیث کے۔ حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جاہل کنوار گجر بھی ہو تو کم از کم داڑھی تو رکھتا تھا۔ یہ داڑھی نہیں، داڑھی مڑا، دین کا بانی بنا، تو سمجھ لو انگریزوں سے کتنا متاثر رہا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ وہ زمانہ کون سا زمانہ؟ خالص انگریز کا تھا اور پرانا تھا۔ اس میں داڑھی مڑانا عام مسلمان بھی بہت بڑا گناہ سمجھتا تھا۔ آج اچھے اچھے مسلمان ہی مڑا لیتے ہیں، آج ہماری دینی حالت یہ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں اس حد تک تو تھا کہ مسلمان یہ نشانی باقی رکھتا تھا۔ بڑے بڑے سفرا بھی ہیں یا بڑے بڑے بادشاہ بھی ہیں، داڑھی والے ہی ہوتے تھے۔ آپ دیکھو مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے چہرے داڑھیوں سے ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ بھی۔ وہ زمانہ جب یہ پیدا ہوا 1903 میں، اور یہ مرا 1980 پر 5 میں لاہور میں مرا۔ جب پیدا ہوا اس وقت غیر منقسم ہندوستان تھا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سب مل کے ایک ہی ہندوستان جو تھا، اس وقت پیدا ہوا یہ، ہاں 1903 میں۔ لیکن جب پاکستان بنا تو وہاں چلا گیا، وہاں جا کے سب سے زیادہ کام کیا، پرچہ نکالا طلوع اسلام کے نام سے، گویا کہ نیا اسلام طلوع ہو رہا ہے، طلوع اسلام کے نام سے پرچہ نکالا اور اسی کو تحریک بنایا، اسی کے لیے سب چیزیں کیا، اور اسی پر جماعت بنائی جو آج اسی کے چیلے بنے پھرتے ہیں۔ اور یہ مردود مرا 1980 پر 5 میں لاہور میں۔ اس کے بعد اس کے چیلے لے کے نکلے، اور ان کو متاثر کرنے والے غیر مسلمانوں میں مستشرقین تھے، لیکن اپنوں میں سر سید احمد خان تھے، وہ بھی یاد رکھو، کیونکہ ان کو ہی سب سے پہلے آیا کہ یہ ہماری ذلت کیسے نکلیں گی، انگریزوں کی پیروی کرے تو ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اس واسطے کیا کیے انہوں، سب سے پہلے ٹرن لیے انگریزوں کی طرف مسلمانوں میں، تو سر سید احمد خان ہیں، جن کا بڑا نام ہے، علی گڑھ یونیورسٹی جنہوں نے بنائی۔ ہاں، یہی اصل ٹرن ہوئے انگریزوں کی طرف۔ انہوں نے سوچا کہ ایسی ذلت، ایسی مار، اب مسلمانوں کو کیسے بھی اٹھانا ہے۔ کیسے اٹھائیں گے جی؟ جو انگریز بولا ہاؤ بولو، کیونکہ انگریز کی حکمرانی تھی، وہ 1817 کے تھے، اور انگریز تو آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہا تھا، اور 1858 میں تو غدر ہو گیا۔ غدر کے بعد تو ٹوٹل ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے، ہندوستان کو کور کر لی۔ اچھی طرح یاد رکھو یہ تاریخ، 1858 1858 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال خالص انگریزوں کی حکومت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت ہندوستان کی۔
جتنے فتنے اٹھے انہی میں اٹھے، اسی دور کے ہیں یہ پورے۔ غلام احمد قادیانی ہو، انکار حدیث کا فتنہ ہو، اسلم جیراج پوری ہوں، اور اسی طرح دوسرے جو منکرین حدیث بڑے بڑے تمنا عمادی ہوں، یہ پورے اسی دور کے ہیں جو کہ خالص کیا ہو گئے تھے، انگریزوں کے پٹو بن گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ آج مسلمانوں کی ترقی صرف اور صرف انگریز کے چال و چلن، انگریز کی اتباع میں ہے، اس کے علاوہ کسی میں نہیں۔ تو اس واسطے انگریز جیسے بولا ویسے بولے، اسی واسطے انہوں نے کیا ہے، انگریزی تعلیم دینے کے لیے علی گڑھ قائم کیا، کیونکہ اس زمانے کے مسلمان سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم ہم پڑھیں گے تو پھر تو ہمارا اسلام چلا جائے گا، ہم نہیں پڑھتے انگریزی تعلیم۔ انگریزی تعلیم پڑھنا کفر بولتے تھے وہ لوگ، اتنا ان کو نفرت تھی اس سے۔ لیکن جب انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے دلوں کے اندر کھولنا شروع کیا کہ نہیں 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 نہیں، ان سے ملو تبھی ہماری ترقی ہے، تو ان کے چیلے آگے آئے۔ پھر ان سے متاثر ہونے والا ہی غلام احمد پرویز ہے جو آگے چل کر ان کے لٹریچر کو بڑھایا اور آگے بڑھا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے آنے والے ہی یہ سب چھوٹے چھوٹے آج کے اس کے بیٹے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم انکار حدیث کر کے بڑی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، پکی جہالت ہے، اور اسلام کا اصل روح اور اصل طریقے کو منہدم کر رہے ہیں۔ اس سے بچ کے رہنا دو ہی مرحلہ ہے، آپ کے پاس سکت ہو، واقعتاً علم ہو، ان سے منہ لگاؤ، نہیں ہو بولو تم فتنہ ہو، اور اہل سلف کہتے ہیں کہ فتنے کے قریب مت جاؤ۔ جان بوجھ کے مجھے کیا بھی نہیں ان سے اچھا بات کرنا تھا، بلکہ جا کے اندر گرو نہ کو، الگ ہٹ جانا انہیں آتے ہی، نہیں نہیں میں بحث کرتا نہیں کرتا ہوگا، میں سمجھا تو نہیں سمجھتا ہوگا، چاپی نے نہیں آتا ہوگا۔ یہ اہل سلف کا عقیدہ۔ امام احمد بن حنبل السنہ کے اندر لکھتے ہیں سب سے اہم ترین اصول اہل سنت کا کیا ہے، اہل ہوا اور اہل بدعت سے کبھی نہیں ملتے ہو، ان کے مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ تو جو ملتا ہے ان سے، اس کے بعد اتنی سکت ہو کہ ان کو منوا سکے، نہیں ہو پھر ان سے قطع تعلق کر لو، ان سے ملو مت، سنو مت۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ هذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔